السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تقوی اسٹڈی سینٹر جو شروع کرنے کی بنیاد وہاں سے ہوئی کہ میرا بچہ نیٹ کی تیاری کر رہا تھا اور وہ تھانے جا رہے تھے کلاسز کے لیے، اور وہیں پہ وہ اسٹڈی سینٹر بھی جوائن کیے ہوئے تھے۔ تو میں تھوڑے دنوں کے بعد پوچھتا تھا کہ کہاں دن بھر تم کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جیسے صبح سے لے کے دوپہر تک ہماری کلاس رہتی ہے، اور اس کے بعد ہم وہاں ایک اسٹڈی سینٹر اسٹڈی روم جوائن کیا، اس میں ہم جاتے ہیں اور اس میں ہم سیلف اسٹڈیز کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ممرہ کوسا کے اندر یہ فیسلٹیز نہیں ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جانکاری میں نہیں ہے ہمارے کہ نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے 2 بچے ان کے پیچھے اور تھے جو نیٹ کی تیاری کرنے والے تھے، انہوں نے 11th وغیرہ کا ایگزام دیا تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس پہ سروے کروں کہ ممرہ کوسا کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے طور پر پورا الحمدللہ گلی گلی ہم نے نیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے اور دوستوں سے پوچھ کے خود سے کوشش کیا، سروے کیا اس پہ کہ ممرہ کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک لائبریری ملی جو سنگر مندر کے پاس تھی، اور ایک جماعت کی اسٹڈی سینٹر تھی شریفہ روڈ پہ، وہ چھوٹی سی تھی، 1 کمرے کی۔ ہم نے پورا سروے کیا، سب سے بات چیت کیا، اس کے بعد ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنی ایک اسٹڈی سینٹر اپنے حساب سے کھولنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم نے جگہ کی تلاش شروع کیا، اور اللہ نے ہمیں تنور نگر کے کارنر پہ دوست اپارٹمنٹ میں دوسرے مالے پر ایک جگہ مل گئی ہم کو، جو تقریباً 700 اسکوائر فٹ کی ہے، اس میں 5 کمرے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پھر 2023 میں اکتوبر سے ہم نے اس کا کام شروع کیا، اور 12 نومبر 2023 کو ہم نے اس کا افتتاح کر دیا، اسٹوڈنٹ آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ رہی، اور اس کے بعد الحمدللہ اس کا اچھا ریسپانس ملا۔ تو ہم نے 2024 کے سپٹمبر میں ہم نے دوسری اسٹڈی سینٹر پھر سے شروع کی۔ تو بچے ماشاءاللہ ممرہ کے اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تقریباً 4 بچے یہاں تھے جو مجھے پتہ ہے، کیونکہ ہم ہر بچوں سے پوچھتے نہیں ہیں۔ تو 4 بچے CA فائنل یہاں کی مدد سے کیا انہوں نے، اور مجھے خود انہوں نے آ کے بتایا کہ سر یہ فیسلٹی اگر ہم کو ممرہ میں نہیں ملتی سیلف اسٹڈیز کی، تو ہم شاید اس میں اتنی کامیابی اتنا جلدی حاصل نہیں کر پاتے۔ اور بہت سارے بچوں نے نیٹ کی پریپریشن کی اور کامیاب ہو گئے الحمدللہ۔ یہاں سب سے پہلی چیز تو ان کو مناسب سائز کا کیوبیکل ہم نے دیا ہے، جس میں بچے آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں، اور اچھی آفس چیئر ہے، لیکن ویل چیئر نہیں ہے، مضبوط، جس پہ بچے جم کے 8 سے 10 گھنٹہ بھی بیٹھیں تو کچھ ان کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اور یہاں AC کی فیسلٹی ہے، وائی فائی جو ہے ہائی اسپیڈ بھی ہے، اچھا شارپ کمپنی کا ہم نے اچھا پیوریفائر لگایا ہے۔ میں آکاش کلاسز اور ایلن وغیرہ میں بھی گیا ہوں بچے کے حوالے سے، ان سے جب بات ہم نے کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سیلف اسٹڈیز کی جگہ ہے اور بچے وقت ملتا ہے، تو لیکن وہ خالی جو کلاس روم رہتا ہے اس میں بچے پڑھتے ہیں، لیکن ایک کانسنٹریشن کے ساتھ جو چیزیں دی جاتی ہیں تو وہ چیز وہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز ہمارے یہاں فیسلٹیز میں یہ بھی ہے کہ اس کو وقت کے حساب سے ہم نے پورا کسٹمائز کر کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے کوئی بچہ آئے 2 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، مارننگ کے لیے، ایوننگ کے لیے، بچوں کا ایگزام جب آ جاتا ہے تو بچے بولتے ہیں ہم کو 6 بجے کھول کے دو، 12 بجے تک ہم بند کریں گے، یا کوئی بچہ بولتا ہے ہم تھوڑا اور پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم ان ساری چیزوں میں بچوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ باقی سیفٹی اور بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، کیمرہ ہم نے لگایا ہوا ہے، ایک بچوں پہ ہم نظر رکھتے ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے اپنے کام سے کام رکھیں، اور جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں وہی مقصد وہ حاصل کریں، نہ کہ دوستی کریں، گپ شپ کریں، وقت گزاری کریں۔ یہ چیزوں پہ ہماری خاص نظر رہتی ہے۔ تقوی اسٹڈی سینٹر کے اندر ایک فیسلٹیز یہ بھی ہے کہ ہم 1 ڈے ٹرائل جو ہے ہر بچے کے لیے مفت ہے، وہ آئیں اپنا آدھار کارڈ جمع کریں، ہم کیونکہ کوئی بھی آئے گا تو یہاں نیٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اپنا آدھار کارڈ کی کاپی لے کے آئیں اور 1 ڈے ٹرائل فری لے کے جائیں۔ اور میری لوگوں سے درخواست ہے یہاں کے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، وزٹ کر کے کم سے کم جائیں اس چیز کو، کہ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے کنسیپٹ ہے جو ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے یہ ہمارے یہاں نیا ہے، لیکن ہم دوسرے علاقوں میں جب جاتے ہیں، تعلیم یافتہ علاقوں میں، تو یہ چیزیں عام ہیں، لیکن ہم لوگ اس چیز پہ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں لیٹ آئی ہیں۔
چونکہ جو یہ اسٹڈی سینٹر ہمارا ہے یہ مسلم میجورٹی ایریا میں ہے، مطلب ایک شہر ہی ہے، مسلم زیادہ ہیں یہاں پہ، لیکن اس میں مسلم بچے زیادہ آتے ہیں، 90% مسلم بچے ہیں اور تقریباً 10-20% غیر مسلم بچے آتے ہیں۔ لیکن ہماری جو شنکر مندر کی جو اسٹڈی سینٹر ہے اس میں اچھی تعداد غیر مسلم بچوں کی ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر بچوں کو اچھے سے اچھی سہولت، اچھے سے اچھے ان کے ساتھ اخلاقی معیار رکھا جائے۔ یہاں ہمارے یہاں انرول ہونے والے سب سے پہلی کیٹیگری ہمارے یہاں نیٹ کی ہے۔ نیٹ کے جو بچے، نیٹ یو جی کے بچے سب سے زیادہ ہیں، اس کے بعد سی اے کے بچے ہیں، کچھ بچے جے ڈبل ای کے ہیں، اور یو پی ایس سی اور ایم پی ایس سی کے بچے ہیں، اور کچھ بچے ہمارے پاس نیٹ پی جی کی تیاری کر رہے ہیں، اور کمپٹیٹیو ایگزام کے ہی بچے آتے ہیں۔ انکوائریز تو بہت آئی، انکوائریز تقریباً ہمارے پاس 500 تک آئی۔ اب تک ہمارے پاس تقریباً 300 بچے مطلب جو رجسٹر کر چکے ہیں ہمارے یہاں۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، چونکہ یہ فلیٹ سسٹم گھر ہے، لیکن ہم نے گرلز کا جو ہے کمرہ الگ رکھا ہوا ہے، بوائز کا کمرہ الگ رکھا ہوا ہے، اور ایک کمرے ہم نے جو ہمارے تنور کا ہے اس میں، چونکہ یہ 3 ہی کمرے کا تھا تو اس میں ہم نے جو ہے ہال میں ایک طرف لڑکیوں کا ہے، ایک طرف لڑکوں کا ہے۔ اور اس کی ایک تو اپنے شہر میں رہنے سے کمیونٹی کا یہ فائدہ ہے کہ اب یہاں پہ جیسے بچیاں ہیں ان کو نماز پڑھنے کی سہولت ہے، مطلب اپنے وقت پہ وہ نماز ادا کر لیتی ہیں، فریش ہو کے پھر سے پڑھائی شروع کر دیتی ہیں۔ اور لڑکے ہیں تو لڑکوں کے لیے سینٹر کے چاروں طرف مساجد موجود ہیں، تو اس لیے ان کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اپنا شہر چھوڑ کے اگر دوسری جگہ جاتے تو ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے، رکشے کا کرایہ، ٹرین کا دھکا، سیفٹی، بہت ساری چیزیں مسائل ہوتی ہیں۔ اور ایسے 10-20 بچے شکر گزار ہوئے اور آ کے اظہار خیال کیا، ہمارے پاس کچھ بچیاں اور کچھ بچے آ کے مطلب دل سے شکر گزاری کیے کہ اگر یہ سینٹر ممرا میں رہتا تو ہم کوٹا نہیں جاتے پڑھنے کے لیے۔ میں تو بہت ساری کلاسز میں میرا جانا نہیں ہوا ہے، لیکن ایکسلنس کلاسز کے عبد الرحمن سر، ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اور وہ 1-2 بار ہمارے یہاں آئے بھی، ان کے پروگرام میں بھی میں گیا تو انہوں نے کافی ہم کو سپورٹ کیا، انہوں نے یعنی بچوں کو بتایا اس کے بارے میں۔ سیتا کیمپ اور نیو ممبئی میں ایک صاحب ہیں کلاسز چلاتے ہیں، ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ خصوصاً وہ لائبریری وزٹ کرنے کے لیے، وہاں سے اسٹڈی سینٹر وزٹ کرنے کے لیے آئے کہ کس طرح کا یہ کنسیپٹ ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے کلاسز سے جوڑ کے اس سلسلے کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے اس کو شروع کیا تھا 2023 میں، 2024 میں ہم نے ساحل ہوٹل کے پیچھے کوکن مرکنٹائل کے بینک کے اوپر دوسرے مالے پہ ہم نے شروع کیا تھا سپٹمبر 2023 میں۔ اور ایسا ایک اتفاق ہوا کہ جو ہم پہلی لائبریری ہم نے وزٹ کی تھی ممبرا کی، شنکر مندر کے پاس فیمس اسٹڈی سینٹر کے نام سے جو تھی، ان کے جو اونر تھے انہوں نے بھی اپنی لائبریری، چونکہ وہ کلاسز چلانے کی طرف چلے گئے، تو مجھ سے کہا کہ سر آپ ہماری لائبریری بھی آپ لے لیجئے، کیونکہ میں اب اپنی لائن کو چینج کر چکا ہوں۔ تو میں نے اس کو بھی ہینڈ اوور کر لیا، اور اس طرح سے ہمارے پاس اب 3 لائبریری ممبرا کے اندر موجود ہیں۔ اور شنکر مندر کی جو لائبریری ہے اس میں 750 اسکوائر فٹ کا تقریباً کارپیٹ ایریا ہے، اور وہ 2 حصے میں، مطلب 750 پلس 750 1500 کا ایریا ہے، اور فرسٹ فلور ہے اور سیکنڈ فلور ہے، تو وہاں لڑکیوں کا انتظام پردے کے حساب سے سب سے بہترین ہے کہ وہاں پہ فرسٹ فلور پہ لڑکیاں الگ سے پڑھتی ہیں اور سیکنڈ فلور پہ لڑکے الگ سے پڑھتے ہیں۔ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم پڑھے یا ہمارے ملک کے لوگ پڑھیں، چاہے وہ کسی بھی ذات، برادری، دھرم کے لوگ ہوں، تو بیسک چیز ہے کہ ہم کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہم کو ماحول بنانا چاہیے۔ جیسے اس کی سب سے اچھی مثال میرے ذہن میں یہی آتی ہے کہ جیسے عام دنوں میں اگر کسی کو بولے روزہ رکھنے تو نہیں رکھ سکتا ہے، نہیں رکھ پاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جو آخری درجے کا بھی آدمی ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ماحول ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش ترقی کرے، ہمارے دیش میں تعلیم کی فراوانی ہو، ہمارے بچے 100% گریجویٹ ہوں، تو ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ان کو فیسلٹی کیسی دینی ہے۔ ملک کے جب ہماری پارلیمنٹری
چلتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تعلیم سب سے زیادہ دیش وہی ترقی کرتا ہے جس کا تعلیم کا بجٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. چونکہ ہم ایک عام عوام ہیں تو ہم تو پارلیمنٹ میں جو فیصلے ہوتے وہ بجٹ تو ہم نہیں متاثر کر سکتے ہیں اوپر نیچے، لیکن ہم اپنے گھر کا جو بجٹ ہے اس بجٹ کو تو ہم کم سے کم مطلب یہ اپنے دماغ میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا بجٹ تعلیم کا سب سے زیادہ ہو، اس کے بعد کھانے پینے باقی دوسری چیزوں کے بجٹ ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ترقی کرے تو ہمیں تعلیم کے بجٹ کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اپنے ماحول کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا تعلیم کا. کوئی آ کے باہر سے ہم کو ترقی نہیں دے گا، ہمیں خود ترقی کرنا پڑے گا. ترقی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ تعلیم ہے، تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں ملا کے. جب تک ہماری تعلیم اور تربیت میں سدھار نہیں آئے گا تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں. تقویٰ اسٹڈی سینٹر نام رکھنے کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پہلے سے کاروبار تقویٰ کے نام سے چلتا ہے. حالانکہ یہاں نیچے ہمارے تقویٰ جیولرس ہے. بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہم سے کہ کیا آپ تقویٰ جیولرس سے جڑے ہوئے ہیں؟ تو حالانکہ وہ بزنس الگ ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا خود کا بزنس تقویٰ کے نام سے ہے، اسی لیے ہم نے اسی کو بڑھانے کی کوشش کی.